اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم کہ مالک الملک نے ہمیں اجتماعی طور پر اپنی یاد کی توفیق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ کرم نوازی فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس مہینے میں، اس دن ایام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی، جو پوری کائنات پر ایک اللہ کا احسان عظیم ہے۔ آقا کے آنے سے پہلے اس جزیرہ نما عرب میں ہر طرف بربریت تھی، ظلم تھا، شرک تھا، کفر تھا، اور کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس وقت وقوع پذیر نہیں تھی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مبعوث فرما کر اس صحراؤں میں، ان پہاڑوں میں، ان چٹانوں میں ہر طرف نور ہی نور بکھیر دیا، اور رحمت ہی رحمت اور خوشیاں، امن اور سکون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت غار حرا میں گزارتے تھے، کئی دن وہاں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، اپنے ساتھ کچھ کھجوریں، کچھ ستو، کچھ پانی لے کے جا کے اللہ کی بارگاہ میں وہاں حاضر رہتے تھے اور اللہ کی یاد کرتے تھے۔ تو اسی مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو شاعر نے لکھا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ ایسا نسخہ لے کے آیا کہ ہر طرف امن ہی ہو گیا، سکون ہو گیا، وہ ظلم کی تاریک راتیں ختم ہو گئیں، ہر طرف بہار، ہر طرف خوشبوئیں اور ہر طرف امن سکون عطا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور جو لوگ اس وقت کے کفر و شرک میں مبتلا تھے اور بڑے گھناؤنے قسم کے جرائم میں شامل تھے، وہ لوگ جو جس وقت مشرف با اسلام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا رتبہ اور ایسا مرتبہ، ایسا مقام عطا فرمایا، کائنات کے اندر ایسا مرتبہ اور رتبہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو لوگ حضور کی نسبت جنہوں نے قائم کی، حضور سے تعلق قائم کیا، حضور کی محفل میں بیٹھے، حضور کے ساتھ رہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کو بلندیاں عطا فرمائیں کہ جو اس وقت تک جمعہ نہیں ہوتا جب تک ان کا نام خطبے میں لیا نہ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ سے مکہ آئے تو ایک جگہ پر وہ کھڑے ہو گئے، تو فضاؤں میں گھورتے رہے، دیکھتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ یہ کیا فضاؤں میں کیا گھور رہے ہیں، کس سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس علاقے میں، اس وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا، تو رات کو جب ہم دیکھتے تھے تو ایک دو اونٹ شارٹ ہوتے تھے، موجود نہیں ہوتے تھے، غائب ہوتے تھے۔ تو میرا والد جو خطاب تھا وہ کہتا تھا، سیدنا عمر کے والد کا نام خطاب تھا، عمر بن خطاب، تو نے کہا خطاب مجھے میرے والد صاحب کا نام تھا، وہ کہتے تھے کہ عمر میں حیران ہوں کہ زندگی میں تو کرے گا کیا، تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، تو اور دنیا میں کیا کرے گا؟ تو جس وقت میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قائم کی اور اس کی غلامی اختیار کی، تو اس وقت میری اتنی بڑی حکومت ہے، نیل سے لے کر کاشغر تک میری حکومت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اتنا نواز دیا حضور کی نسبت سے اور اس تلق سے۔ تو یہ تو سیدنا عمر کی بات۔ سیدنا ابوبکر جس وقت جنگ کا اعلان ہوا تو حضور نے فرمایا کہ تمام لوگ جو کچھ کسی کی استطاعت ہے کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی عطیات اپنے پیش کریں، تو ہر آدمی نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر کا سارا سامان، سارا اثاثہ اٹھا کے لے آئے، اور گھر میں ایک جھاڑو تک تنکے تک کچھ نہ چھوڑا، حتیٰ کہ اپنا جو لباس زیب تن تھا وہ بھی مالے اس میں دے دیا، عطیہ کر دیا۔ تو خود
ایک بوری کا لباس جو تنکوں سے کانٹوں سے بن کے تو انہوں نے زیب تن کیا تھا. تو جب حضور کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو بکر یہ کیا تم نے یہ کون سا کیسا لباس پہنا ہوا؟ تو اسی دوران جبرائیل امین حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج تو جتنے بھی عرش کے مکین ہیں انہوں نے بھی یہی لباس پہنا ہوا، کیونکہ ابو بکر نے یہ لباس پہنا. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ میرے ابو صدیق نے یہ لباس پہنا، تم بھی اپنا لباس پہنا. تو وہ لوگ جو تھے وہ آقا دو جہاں پر اپنی جان نثار کیا کرتے تھے، حضور سے محبت کیا کرتے تھے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج بھی ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق آرام فرما ہیں، دوسری طرف ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھی یعنی وہ دنیا میں بھی تھے اور آخر میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. اور کچھ لوگ تو اشرف البشرین جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے توسط سے دنیا میں یا جنت کی ان کو خوشخبریاں سنا دی تھی کہ یہ لوگ جنتی ہیں. اور یہ اللہ کا بڑا کرم، خاص طور پر جو ہم پاکستان کے لوگ ہیں یا اس ایشیا میں جو مسلمان ہیں وہ حضور سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے دل میں آقا کی محبت نہ ہو. لیکن عزیزان گرامی، اصل جو مقصد ہے ہمیں یہ چاہیے کہ جو کچھ ہمارے آقا دو جہاں نے کیا ہے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر، ہمیں اس کی تقلید کرنی چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو ہمیں وہ تحفہ دے کر گئے ہیں اللہ کی پاک کلام قرآن مجید، ہمیں اس کا مطالعہ، اس کا مفہوم، اس کے معنی وہ بھی ہمیں اس معلوم کرنے چاہیے اور ان پر ہمارا عمل ہو. کیونکہ محبت تو ہے، محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو کچھ آپ کے آقا نے فرمایا یا جو آپ کا عمل تھا، آپ کے عمل پر ہم اپنا عمل قائم کریں، اس پر عمل کریں. اور کسی نبی کا اتنا اسوان حیات، اسوان عمری موجود نہیں ہے جو ہمارے لوگوں کے پاس ہے. ہم حضور کا ایک ایک لمحہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ نے علامات کیسے گزارے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے چلتے تھے. کوئی ایسا کام تو نہیں نا جو حضور نے اپنے زمانے میں نہ کیا ہو. اگر آپ نے کسی منصف کو دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھیں. جب وہ بیت اللہ میں حجر اسود کا واقعہ آیا، انہوں نے سرداروں کی تلواریں کھینچ کی. بہت بڑے قبیلے تھے، ان کے سردار تھے معتبر قسم کے لوگ. ایک نے کہا ہم یہ حجر اسود نصب کریں گے، دوسرے نے کہا میں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کروں گا. تو بڑا مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا. انہوں نے کہا آقا دو جہاں جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. تو آپ نے اپنی کالی کملی بچھائی تو اس کے پتھر اٹھا کے حجر اسود کو اس کملی کے اوپر رکھ دیا. آپ کہا جتنے سردار ہیں سب اس کو اٹھاؤ. تو کیسا انصاف ہے، کیسی منصفی ہے. تو وہ اٹھایا پتھر. پھر جب اس مقام پر جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، حضور نے اپنے 10 مبارک سے وہ پتھر وہاں نصب کر دیا. وہ جگہ ہی ختم ہو، ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. کسی بھی اگر شور کو دیکھنا ہو تو حضور کی 11 بیویاں تھیں. اگر کسی والد کو دیکھنا ہو تو حضور پہ بھی صاحبزادے بھی تھے، صاحبزادیاں بھی تھیں. اگر ان کو کسی تاجر کی حیثیت سے دیکھیں تو خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت دے کر وہ ملک شام کی طرف گئے. اگر کسی سپہ سالار کو دیکھیں تو اوت کو دیکھیں، بدر کو دیکھیں، جنگ خندق کو دیکھیں. کیسا حضور نے ایسے نقشے بنائے جنگ کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عظیم سے، فتح مبین سے آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. تو سارا ایسا کوئی جرنیل بھی نہیں کر سکتا ہے. کوئی ایسی صفت نہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کو نہ دی ہو اور وہ صفت ہمارے سامنے موجود نہ ہو. تو جو اگر کسی مہاجر کو بھی دیکھنا ہو تو حضور کی ہجرت دیکھیں کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. اگر کسی یتیم کو دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھیں جو بن باپ کے پیدا ہوئے 6 مہینے کے بعد آپ کے والد کا انتقال فرمانے کے 6 مہینے بعد حضور کی ولادت باسعادت ہوئی. تو کس طرح سے آپ کا بچپن، اچھا بچپن جب 5 سال کے ہوئے، دیکھیں نا ہم کیا اپنی جگہ سوچتے ہیں یار ہمارے اوپر بڑا ظلم تو پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں نہیں. اب دیکھیں نا آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، در یتیم آتے ہیں دنیا میں. تو پہلے تو کچھ ایام کے لیے وہ دائی علیمہ سعدیہ دے گئی آپ کو اپنے پاس، اس رکھا. جب وہ واپس آئے اپنی والدہ کے پاس، ایک سفر میں تھے جو مدینہ سے واپس آ رہے تھے،
تو راستے میں والدہ ماجدہ آپ کی علیل ہو گئیں اور وہاں انتقال کر گئی، اور حضور نے اکیلے حضور خادمہ ساتھ تھی۔ کتنا بڑا سانحہ ہے، کتنا بڑا سانحہ ہے کہ 5 سال کا معصوم بچہ ہے اور والدہ کے سر اس کے سائے سے بھی محروم ہو گئے، وہ بھی پردیس میں، اور اس وقت کا سفر کیسا تھا۔ تو ان کی جب والدہ کی تدفین ہوئی تو حضور قبر کے ساتھ لپٹ کر روتے تھے۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی، 12-13 سال کی عمر میں پہنچے تو دادا بھی دنیا سے پردہ فرما، تو آخر وقت جو تھے آپ چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش فرمائی۔ جب حضور کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور رونا آ جائے گا، کیسے کیسے آپ کے اوپر مصائب آپ کے اوپر گزرے ہیں۔ شاہ ابو طالب کا واقعہ دیکھیں، آپ 3 سال گھاٹی جو تھی شاہ ابو طالب، اس میں آپ مقید رہے صحابہ کے ساتھ، تو جو بڑے حکم نہیں تھا، حضور نے سب صحابہ کو کہہ دیا کہ تم سب ہجرت کرو، مدینے چلے جاؤ، تو میں انتظار کرتا ہوں امر ربی کا، جب مجھے، کیونکہ نبی اپنی جگہ سے جاتا نہیں کسی جگہ جب تک اس کو حکم نہ ہو۔ سارے چلے گئے، حضور نے ابو بکر سے کہا آپ رک جاؤ، ہم انتظار کرتے ہیں، جب ہمیں حکم ملے گا تو ہم اس وقت کوچ کریں گے۔ تو 2 اونٹنیاں سیدنا ابو بکر نے تیار کی کہ ہم اس کے اوپر سفر کریں گے۔ تو 2-3 دن گزر گئے، اس کے بعد ایک ظہر کی نماز کے بعد حضور ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو بکر مبارک کو ہمیں آرڈر مل گیا، حکم مل گیا، ہمیں منظوری آ گئی، اللہ کا امر آ گیا، اب ہم ہجرت کریں گے۔ تو جو ہجرت کا واقعہ بڑا، اگر بیان کرنے لگ جائیں تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے، کتنی راتیں، کتنی دن گزر جائیں گے۔ تو سب سے بڑی بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عزیزان گرامی، ہمیں حضور کی جو تعلیمات ہیں، حضور کا جو عمل ہے، حضور کی جو سنتیں ہیں، اس پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے، اور اگر نہیں تو ان کو مطالعہ کریں۔ محبت کا تقاضا یہ، آپ لوگ دیکھتے ہیں نا میرے محبوب کی پسند ناپسند کیا ہے، تو حضور کی جو پسند ناپسند اس کے اوپر ہم یہ ایک محبت کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے عمل پر اپنے عمل کو کریں۔ مثلا دیکھیں، آپ خود سوچیں، ذرا میں 1-2 سوال کرتا ہوں، آپ ذرا سوچنا، آپ سوچنا، جواب نہیں چاہیے، آپ اپنی جگہ پر سوچنا۔ حضور جب تشریف فرما ہوتے تھے اپنے گھر پہ، تو آپ کی دختر سیدہ فاطمہ الزہرا جب تشریف لاتی تھی تو حضور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے اور ماتھے میں ان کو پیار کرتے تھے۔ جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے، خود دوسری جگہ جا کے بیٹھتے تھے۔ بس آپ سوچ رہے ہیں کیا ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں؟ گل سمجھیے۔ اور حضور نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی سوغات آئے تو پہلے بیٹی کو دو، بعد میں بیٹوں کو دو۔ اگر ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں، پہلے بیٹی کو دو، بعد میں بیٹے کو دو۔ اگر عید ہے، کوئی موقع ہے، شاپنگ کرتے ہیں، کپڑا چیڑا خریدتے ہیں، تو پہلے بیٹی کے لیے لو، بعد میں بیٹے کے لیے لو۔ بات سمجھ؟ بس آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں نہیں؟ اپنی جگہ آپ خود گریبان میں جھانکیں گے، سوچیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضور کا ازواج محترات سے اتنا پیار کہ کبھی وہ غزوات میں بھی گئے ہیں تو بھی کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ زوجہ محترمہ آپ ساتھ لے کے گئے۔ اور جو ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضور اپنے 10 مبارک سے ان کو اس کے منہ میں نوالہ ڈالتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ اب جو آپ لوگوں میں شادی شدہ ہے وہ دیکھ لیں کہ ہم کتنا اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں، اور ان کے منہ میں ہم نوالا لگا کے کہتے ہیں یہ تم ہی کھاؤ، ہے نہیں؟ تو مہمان نوازی ایسے کہ حضور، ایک مہمان آ گیا یمن سے، تو اس نے کہا کہ میں تو حضور کے گھر پہ قیام کروں گا۔ تب وہ جب مہمان کو ساتھ لے کے، تو ایک گدھا ایک ہی تھا جو زمین پر بچھا ہوا تھا، حضور نے اس گدھے پر اس مہمان کو بٹھایا اور خود جو خالی فرش تھا اس پر تشریف فرما۔ تو ام المومنین سے پوچھا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی آدمی کا کھانا ہے۔ تو حضور نے وہ کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھ دیا اور بتی بجھا دی، اور خالی ہاتھ اپنی پلیٹ سے لے کے منہ کو جاتے تھے۔ تو ایسا مہمان نواز بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی مہمان نواز ہیں جب ہمارے گھر پر کوئی آ جائے؟ تو اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ بس میں نے کہا ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے یہ سمندر سیاہی بن جائیں،
اور یہ سارے درختوں کے کلمے بن جائیں اور آپ اللہ کی باتیں لکھتے رہیں، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، یہ کلمے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں۔ تو جس طرح اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی، اس طرح عقائد دو جہاں کی بھی باتیں ختم نہیں ہوتی، ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو جتنا بھی تذکرہ کریں، جتنا بھی ذکر کریں، اتنا ہی کم ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے تو نبوت دے دے، ہمیں اپنی محبوب کا امتی بنا دے۔ یہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے پیارے محبوب کا امتی بنا دیا، اور وہ شفیع سردار الانبیاء، شفیع المذنبین۔ اور جو میں نے آیت پڑھی تھی ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آقائے دو جہاں پہلے جو انبیاء تھے وہ کسی خاص منطقے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے۔ سرکار دو عالم، اس دو عالم کے سردار، پوری کائنات کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی، جو جن و بشر کے، ملائکہ کے، کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے جو ہے وہ رحمت بن کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آ کے حق حقوق دیا۔ اس وقت لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، حضور نے آ کے ہر چیز کو حق دیا ہے، حقوق دیے ہیں، تو خواتین کو حقوق دیا۔ اب دیکھو نا، میں جو آپ سے آپ کی دختر خاتون ہی تھی نا، تو بتایا کہ ایسے اپنی بچیوں کو اس طرح سے پیار دو، ان کے زندہ درگور مت کرو، ایسے ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کو عزت دو، ان کا ایسے ان کے ساتھ سلوک کرو جیسے میں کروں۔ تو ہمیں بتانے کے لیے کر رہے تھے۔ تو ازواج محترات وہ بھی تو خواتین تھی نا، ان کے ساتھ کیسا حضور کا سلوک تھا، رویہ تھا اپنی ازواج محترات کے ساتھ، اور اپنے جو عزیز رشتہ دار، دوست احباب کو آپ کو سب پتہ ہے، وہ پیچھے عالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابو جہل تو حضور کا سب سے بڑا مخالف تو وہی تھا نا۔ تو اس کا بیٹا جب ایک دفعہ آیا مدینے میں تو حضور کھڑے ہو گئے اس کے استقبال کے لیے، اور کملی بھی آپ کے کالی کملی جو چکنے پر تھی وہ گر گئی فرط جذبات میں کہ میرا یہ عزیز آیا، میرے چاچا کا بیٹا ہے، اس کو ملنے کے لیے۔ تو بات سوچ رہے ہیں آپ کہ ہم بھی ایسے ہی ملتے ہیں اپنے عزیزوں کو، ہیں جی؟ اچھا چلو ایک بات آپ کو چلتے چلتے بتا دوں، پھر یہ آخری بات ہے، پھر دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار اگر آ جائے، تو اگر آپ کو اس کا آنا دل میں کوئی ناگوار گزرے تو سمجھ لینا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ سمجھ جانا کہ ہم کہتے ہیں یار کدھر آ گئے، یار میں کوئی مصیبت ہی آ گئی ہے، اس کا آنا آپ کو ناگوار گزرے۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ اگر آپ کا کوئی عزیز، اقارب، بہن، بھائی، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار آیا، اس کا آنا اگر آپ کو ناگوار گزرا تو سمجھ جانا کہ اللہ مجھ پر ناراض ہے۔ بات سمجھ گئی؟ تو عزیزان اکرامی، یہ آپ عہد کریں یہیں بیٹھ کر کہ ہم آج کے بعد حضور کی سنتوں پر اللہ کے جو اہم احکام ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے قرآن حکیم میں، ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہمیں اس دنیا میں بھی ہماری فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے، اور یہی حضور سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپ کے عمل پر عمل کریں۔ اب دعا کرتے ہیں، آپ سب لوگ اپنی اپنی نیک مرادیں، نیک تمنائیں اپنے دل میں رکھیں اور ہمارے ہر لفظ کے بعد آمین کہیں۔ یہ بہت خوبصورت موقع ہے، آج ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح سے حضور کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے خوشی سے تمام اس وقت جتنے بھی حاملہ خواتین تھیں سب کو بیٹے دیے تھے، تو یہ ایسا موقع ہے کہ اس پر ہم جو دعا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کے صدقے میں ہماری ہر آرزو اور تمنا کو اللہ پوری کرے گا۔ اور اسی یقین کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ آج ہماری ہر بات اللہ پوری کرے گا۔